أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، کل ہم نے سورہ بقرہ کے 27 رکوع تراویح میں سنے تھے. ان میں سے جو آخری 4 رکعتوں میں جو حصہ پڑھا گیا تھا، وقت کی کمی کے باعث اور پھر کچھ ٹیپ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کے اہم مباحث جو ہیں وہ بیان ہونے سے بھی رہ گئے تھے اور کچھ ٹیپ ہونے سے بھی رہ گئے. اس حصے میں ایک بہت عظیم آیت وارد ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین. اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یعنی اسلام جو ہے وہ جزوی طور پر قبول کرنے کی شے نہیں ہے. اللہ تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری بندگی یا اطاعت یا عبادت کا محتاج نہیں ہے کہ اگر ہم پوری بندگی نہ کریں تو جتنی بھی کر لیں وہ اسی کو غنیمت سمجھے. وہ غنی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ہاں قاعدہ وہ ہے جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. لینا ہے تو کسی شے کو پوری کی پوری کو لینا ہوگا، ورنہ اسے پوری کو ترک کرنا. یہ معاملہ اس سے پہلے بھی کل کی سورہ بقرہ کی آیات میں آ چکا تھا. بنی اسرائیل سے خطاب میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. تو وہی بات ہے اصل میں کہ جو مثبت انداز میں فرمائی گئی کہ ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اگر آنا ہے تو پورے کے پورے آؤ، سموچے آنا ہوگا. زندگی کے کسی پہلو کو بھی اس سے مستثنیٰ نہیں کر سکتے. اور اگر ایسی روش اختیار کرتے ہو تو یہ گویا کہ شیطان کے راستوں کی پیروی شمار ہوگی. دوسری نہایت اہم آیت آئی تھی، کیونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے نصف آخر میں کہ جس میں خطاب تمام تر امت مسلمہ سے ہے، اس میں ایک اہم ڈور جو ہے مضمون کی وہ چلتی ہے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے ایثار، قربانی، محنت، جد و جہد، مصائب کا برداشت کرنا. تو اس کے ضمن میں ایک عظیم آیت آئی تھی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں. ان پر مصیبتیں آئیں، انہیں طرح طرح کے مشکلات اور تکلیفوں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ چیخ اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں یہ نوید جافظہ سنائی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ ایک اللہ تعالیٰ کا مستقل ضابطہ، مستقل قانون کہ جو کوئی بھی اس راہ میں قدم رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے. اس میں تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، امتحانات ہیں. ان سب کے لیے ذہناً تیار ہو کر کسی انسان کو وہ جو کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ذہناً ان تمام باتوں کے لیے تیار ہو کر اس راہ میں قدم بڑھانا چاہیے. اب آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کل 20 رکعتوں میں 13 رکوع تو جو بقایا ہے سورہ بقرہ کے وہ سنیں گے اور 12 رکوع سورہ آل عمران کے. پہلی جو 4 رکعتیں ہیں ان میں ہم انشاءاللہ 8 رکوع 28 سے 35 تک یہ سنیں گے اور ہر رکعت میں 2 رکوع انشاءاللہ تعالی پڑھے جائیں گے. ان میں سے جو پہلے 4 رکوع ہیں ان میں نکاح اور طلاق، ایلا
اور اس سے متعلق جو احکام ہیں آئلی زندگی خانگی زندگی سے متعلق وہ بہت شرح و بس کے ساتھ آئے. یہ اس سے پہلے بھی میں نے متعدد مواقع پر عرض کیا ہے، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو شخص بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا ہے اس سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ اجتماعی زندگی کی جو 3 سطحیں ہیں، سب سے پہلی سطح ہے آئلی زندگی. اس آئلی زندگی سے بلند تر سطح ہے، اگلا قدم ہے معاشرہ، پھر اس میں آتی ہے سیاست، سیاسی زندگی، ملکی زندگی، بلند ترین سطح وہ ہے اجتماعیت کی. قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو احکام دیے گئے وہ آئلی زندگی کے بارے میں دیے گئے. یہاں آپ دیکھیں گے آج 2 رکعتوں میں یہ 4 رکوع آپ سنیں گے کہ نکاح اور طلاق اور ایلا اور مہر اور نہ معلوم اس سے متعلق، اسی طرح رضاعت وغیرہ کے معاملات، کس قدر تفصیلی احکام ہے کہ جو دیے گئے. آپ کو اس طرح کے تفصیلی احکام نہ اقتصادیات کے بارے میں ملیں گے قرآن میں، نہ سیاسیات کے بارے میں ملیں گے، نہ نظام حکومت کے بارے میں ملیں گے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بیشتر تمدن کی جو سطح ہے اس کے مطابق طے ہوتی ہیں. البتہ کسی معاشرے کی صحت کا دار و مدار جو ہے وہ خانگی زندگی کی درستی پر ہے. اگر یہ یونٹ جو ہے ایک خاندان کی اکائی اگر یہ صحت مند ہوگی، درست ہوگی، تو پورا معاشرہ صحت مند ہوگا اور درست ہوگا. اور اگر اس اکائی میں فساد پیدا ہو جائے گا، اس کا نظام درم برم ہو جائے گا، تو پھر پورے معاشرے کے اندر اس محلال اور انتشار کا پیدا ہو جانا اس کا لازمی نتیجہ ہے. اب اس سلسلے میں جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان کا تو میں اس کو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن 28ویں رکوع کے آخر میں الفاظ آتے ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ چونکہ ایک بہت اہم اصول ہے ہماری عائلی زندگی کا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ اصل میں فلسفے سے متعلق یہ چیز ہے اور اس آیت کی بڑی غلط انٹرپریٹیشن اس دور میں کی جا رہی ہے. اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. لام عربی زبان میں آتا ہے حق کے لیے اور اعلیٰ آتا ہے ذمہ داری کے لیے، مضرت کے لیے، کہ جس قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذمہ داریاں مقرر کی ہیں اسی کی مناسبت سے ان کو حقوق دیے گئے. اس کا ترجمہ عموماً یہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو مردوں پر ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے کہ مردوں کو ان پر حاصل ہے. تو اس کے معنی تو کامل مساوات ہو گئے تھے. پھر یہ کہ یہ سارا فلسفہ جو ہے اس کی تفصیل میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ اس کی نفی کر رہا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا یا فوقیت کا حاصل ہے. اب یہ ٹکڑا نفی کر رہا ہے. اگر تو مساوات کامل ہے تو پھر یہ بے معنی الفاظ ہو جائیں گے. در حقیقت مراد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مختلف فرائض تفویض کیے ہیں ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے. تو جس قسم کے کسی کے فرائض ہوں گے ویسے ہی اس کو حقوق ملنے چاہیے، جیسی رسپانسبلٹیز ہو ویسے ہی پریولیجز ہونے چاہیے. تو یہ تو دنیا کا معروف اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پریولیجز گو ٹوگیدر. یہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے پر جو ذمہ داریاں ان کے حوالے کی گئی ہیں اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت یا فضیلت کا حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وہ جو چاہتا ہے طے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر یقیناً حکمت مثبت ہے. اگلے رکوع میں 29ویں رکوع کے آخر میں ایک بڑی اہم آیت آئے گی، اور وہ یہ کہ یہ سارے احکام جو ہے ان کا بیان ہونا اور ان کا سننا اور سنانا یہ سب بیکار ہو جاتا ہے اگر انسان کے دل میں ارادہ موجود نہ ہو کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے. پھر چاہے کوئی شخص PhD کر لے، کسی موضوع کو اپنے سامنے رکھے اور تھیسس لکھ دے، اس پر وہ بڑی لمبی چوڑی تصنیف کر ڈالے، لیکن یہ کہ جب تک اس کے اپنے دل میں ارادہ نہیں ہے کہ اسے پابندی کرنی ہے شریعت کے احکام کی، تو یہ ساری ایک علمی ایکسرسائز بن کر رہ جاتی ہے، بلکہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی بن کر رہ جاتی ہے. لہذا فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق کا موضوع نہ بنا لو، تماشا نہ بنا لو کہ اس کو ادھر کھینچ رہے ہیں ادھر کھینچ رہے ہیں. اور واقعہ یہ کہ اس دور میں خاص طور پر اس موضوع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کی آیات کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا ہے اور مذاق ان کا اڑایا گیا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو اللہ کے اس انعام و احسان و اکرام کو
کہ اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، احکام بھی دیے ہیں اور ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی، صرف احکام نہیں دیے بلکہ ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی گئی تاکہ تمہارے لیے ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں وصیت اور بات کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر تم نے اس کے احکام کا مذاق بنایا، انہیں موم کی داغ بنا لیا کہ جدھر چاہا اپنی پسند کے مطابق ان کو موڑ لیا، ان کو تختہ مشق بنایا اپنی ذہانت کا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں ہے اور ایک روز تمہیں اس کے حضور میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو آخر میں حکم ملے گا نماز کی محافظت کا، اس لیے کہ یہ تقوی اور یہ ارادہ جو ہے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا، اس کو مستقل رکھنے کے لیے، اس کی پائیداری کے لیے یہ نماز کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت رکھو پوری طرح نماز کی، اور خاص طور پر وہ درمیانی نماز۔ یہ اگرچہ ایک تفسیری موضوع ہے اور مشکلات القرآن میں سے ہے کہ صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے، اس وقت یوں سمجھیے کہ اس پر اکثر لوگوں کا جو اجماع ہوا ہے وہ نماز عصر ہے۔ یہ نماز جو ہے اکثر ضائع ہو جاتی ہے، یا تو یہ کہ بازار میں کاروبار کی ہما ہمی ہوتی ہے اس وقت، یا یہ ہے کہ گھروں میں استراحت کا بھی ایک نظام جو ہے وہ چلتا ہے، تو اس نماز کی محافظت کا خاص طور پر حکم دیا۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے فرما بردارانہ انداز میں۔ فإن خفتم فرجالا اور رکبانا، اور اگر کوئی حالت خوف ہو، جنگ کی کیفیت ہو، اور جیسے نماز کو پوری باجماعت نظام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے نہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، چاہے چلتے ہوئے تم نماز ادا کر لو اور چاہے سوار ہو کر تم نماز ادا کر لو۔ فإذا أمنتم، پھر جب تم امن کی حالت تمہیں دوبارہ حاصل ہو جائے، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو پھر اللہ کو یاد کرو اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ اللہ نے کیسے سکھایا ہے۔ اللہ نے تو نماز کا پورا نظام قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں در حقیقت حضور نے جو تعلیم فرمایا نماز کا نظام، اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضور کا کوئی فعل بھی در حقیقت اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ تو حضور نے جو یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ۔ یہ در حقیقت تعلیم خداوندی ہے، تعلیم محمدی نہیں۔ بقول علامہ اقبال، گفتہ اللہ بود، تو تعلیم محمدی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد کے جو 4 رکوع ہیں ان میں سے پہلے 2 رکوعوں میں قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک قتال فی سبیل اللہ کے واقعے کا، کہ یہ جب ایک خاص دور میں بنی اسرائیل پر بہت بڑی آفت آئی اور ان پر اغیار جو ہے وہ مسلط ہو گئے، تو وہ وفد بنا کر گئے اس وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس کہ ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ ہم اس کی سرکردگی میں جنگ کر سکیں۔ تو وہاں ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم قتال سے جی چراؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب سے نکال دیے گئے ہیں، لہذا ضرور جنگ کریں گے۔ تو یہ واقعہ ہے اصل میں وہ طالوت اور جالوت کی جنگ کا، کہ جہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو زرعی عہد ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت طالوت جو ہے ان کو مقرر کیا گیا ان کے سربراہ کی حیثیت سے، اور پھر ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جنگ کی جالوت کے ساتھ۔ وہ گولیت، وہ انگریزی پکچروں کا بھی یہ موضوع رہا ہے، اور وہ آپ میں سے شاید بعض حضرات اس واقعے سے اس پہلو سے واقف ہو افسانوی انداز میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جنگ میں جالوت کو قتل کیا، اور پھر داؤد علیہ السلام ہی بعد میں نبوت سے بھی سرفراز ہوئے اور بادشاہ بھی بنے، اور حضرت داؤد سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے عہد زرعی کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ یہاں کیوں لایا جا رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ پیشگی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے آنے والے دور کی ہلکی سی تصویر دیکھ کہ مسلمانوں کو بھی اب سابقہ پیش آنے والا تھا جنگ بدر میں، گویا کہ اس کا جو پیرلل ہے اس واقعے کا، جنگ بدر کا جو متوازی واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، وہ ہے طالوت اور جالوت کی جنگ، اور اس جنگ کے بعد سے ہی بنی اسرائیل کے غلبے کا دور شروع ہوا، اور یہاں اس جنگ کے بعد سے اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے۔
تو مسلمانوں کو پیشگی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اب اسی طرح کی آزمائش سے تمہیں بھی سابقہ پیش آنا ہے۔ اس وقت جو دعا کی تھی اہل ایمان نے، جو حضرت طالوت کے ساتھ تھے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار ہم پر صبر اندھیل دے، یعنی پوری طرح ہمیں صبر سے مسلح فرما دے، صبر عطا فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ فہزموہم باذن اللہ، اب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بھگا دیا، ان کو شکست دی۔ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی اور بادشاہی بھی عطا فرمائی، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے غلبے کا دور شروع ہو گیا۔ یہ مضمون بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ گویا کہ پیشگی ایک نقشہ دکھا دیا گیا اہل ایمان کو کہ اب اسی قسم کے حالات سے تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے۔ چوتھی رکعت میں جو 2 رکوع آپ پڑھیں گے ان میں سے پہلا رکوع وہ ہے کہ جس میں آیت الکرسی آئی ہے، قرآن مجید کی عظیم ترین آیت، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام آیات قرآنیہ کی سردار قرار دیا، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اس طرح کی کئی آیات ہیں۔ ہم آیت الآیات پہلے پڑھ چکے ہیں، آیت اختلاف پڑھ چکے ہیں، آیہ بر پڑھ چکے ہیں، اور آج کے ہمارے اس حصے میں یہ آیت الکرسی آ رہی ہے کہ جو عظیم ترین آیت ہے، اور اسے اگر آپ چاہیں تو آیت التوحید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت آئی اس کو بھی توجہ سے سنیے گا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہ اس میں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی بیع و شرع ہوگا۔ والکافرون هم الظالمون، اور اللہ کے اس حکم سے جو سرتابی کریں گے، منہ موڑیں گے، پھر وہی ہے ظلم کرنے والے۔ اس کے بعد وہ آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی، اس کے بارے میں مجھے اس وقت کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا۔ اگلے رکوع میں 3 اہم واقعات کی طرف ذکر ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ ہے بادشاہ سے، نمرود سے، کہ نمرود نے بادشاہی خدائی کا جب دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ ایک مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ تو اس نے اپنے اسی مناظرانہ انداز میں کہا کہ یہ اختیار مجھے بھی حاصل ہے، انا احیی و امیت۔ 2 آدمیوں کو بلایا قید خانے میں سے، جیل میں سے، ایک کو آزاد کر دیا، جاؤ تمہیں چھوڑا، اور ایک کی گردن اڑا دی کہ دیکھو یہ اختیار تو مجھے بھی حاصل ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے آخری بات کہی کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، اگر ایسا ہی ہے تو میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب اگر تیرے اندر بھی کوئی اختیارات خدائی کے ہیں تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو پھر وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا، حیران و ششدر رہ گیا، بغلے جھانکنے لگا، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ ایک اور واقعہ جو اہم ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، کہ جب نیبوکڈنیزر کے حملے کے بعد یروشلم تباہ ہو چکا تھا تو اس وقت ان کا گزر وہاں ہوا ہے کہ پوری بستی جو ہے تہس نہس ہو چکی تھی، اور وہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی۔ تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس کو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس تباہی کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اس بستی کو کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ نے انہیں 100 برس کی نیند سلا دیا، فاماتہ اللہ 100 عام، اور پھر جب انہیں اٹھایا ہے تو پھر وہ جو تجربات انہیں کرائے گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں یقیناً جانتا ہوں، انہوں نے کہا کہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو ہر چیز کی قدرت حاصل ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار ذرا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہاں اگرچہ فوری طور پر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ انہیں ایسا کرایا کہ جس سے ان کا وہ اور اطمینان قلبی جو ہے کامل انہیں حاصل ہو گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔